नशिस्त गांव में 2 लाशें पड़ी थीं। एक लहीम शहीम तिवारी लाल की थी और दूसरी एएसआई बलराज की। दूसरी लाश देखकर मुझे दुख के बजाय एक तरह का इत्मीनान हुआ। ऐसे शख्स की मौत पर किसी का दुखी होना बहुत मुश्किल होता है और आंसू तो ऐसी लाशों को शाज़ो नादिर ही नसीब होते हैं। वो एक दरिंदा सिफ्त इंसान था। मैं कल रात से कई बार सोच चुका था कि अगर मैं बदस्तूर इसके चुंगल में फंसा रहता और वो जंग आलूद हथौड़ी की ज़रबों से मेरे पाँव की उंगलियां चपटी करता रहता तो मेरी बर्दाश्त कहाँ तक साथ देती। शायद इज़ा रसानी का ये तरीका अहद कदीम के रोमनों के जहन में भी नहीं आया था, वरना इन्हें अजाबदही के लिए बेशकीमत आलात ईजाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक हथौड़ी हर जल्लाद को फराहम कर दी जाती और वो मज़े से बैठा धीरे धीरे शाही मातूबीन की उंगलियां कुचलता रहता। एक निगाह गलत एएसआई बलराज की सियाह लाश पर डालकर मैं बगली दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं इस दूसरे कमरे में एक तंग जीना देख चुका था। मेरा अंदाजा था कि ये जीना मुझे छत पर पहुंचा सकता है। जो ही मैंने जीने पर पांव रखा, मुझे ख्याल आया कि मेरी एक चीज यहाँ रह गई है। मैं वापस मुड़ा और इस चौबी अलमारी की तरफ बढ़ा जिसमें मेरा मुआवजा रखवाया गया था। इस अलमारी के दरवाजे में अब कई सुराख नजर आ रहे थे। दरवाजा खोलकर मैंने मुआवजा निकाला और झुक कर चलता हुआ जीने तय करने लगा। मेरे इर्द गिर्द फायरिंग हो रही थी, लेकिन छत की तरफ सुकून था। नानक चंदी ईंटों की सीढ़ियां तय करके मैं छत पर पहुंचा। चारों तरफ तारीकी थी। ये इलाका बिल्कुल अंदरूने लाहौर जैसा था। मुझे लगा जैसे भाटी लोहारी की किसी छत पर खड़ा हूं। छोटी छोटी छतें आपस में मिली हुई थीं। कबूतरों की छतरियां, टेलीविजन के एरियल, बिजली के तार और कहीं कहीं बरसातियों की टिमटिमाती रोशनियां। जो ही मैंने छत पर कदम रखा, एक साया सा मेरे पहलू में लहराया। इसके साथ ही मुंडेर के पास चिंगारियां छूटी। ये 222 गन का फायर था। मैं तड़प कर फिर दरवाजे की ओट में हो गया। इसी दौरान एक शख्स झुक कर भागता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। इसने बिला तकल्लुफ मेरा बाजू थाम लिया और तेज सरगोशी में बोला, आओ मेरे साथ। मैं पहचान गया। ये बाबू लियाकत की आवाज थी। इसने मुझे खींचा तो मैं इसके साथ हो लिया। वो झुक कर भाग रहा था। मुझे भी झुक कर भागना पड़ा और ये एहतियाती तदबीर ऐन जरूरत के मुताबिक थी। अंधेरे में मुसलसल फायरिंग हो रही थी। हमने तेजी से चंद कोठे फलांगे और बैठक से महफूज दूरी पर पहुंच गए। बाबू लियाकत ने एक ममटी का दरवाजा खोला और बिला तकल्लुफ नीचे उतरने लगा। अभी हम चंद जीने ही उतरे थे कि चंद खवातीन हमसे आन टकराईं। वो गालिबन फायरिंग की आवाज सुनकर छत पर जा रही थीं। 2 अजनबी मर्दों को रूबरू पाकर इनकी चीखें निकल गईं, लेकिन फिर जल्द ही वो बाबू लियाकत को पहचान गईं। क्षमा करना माँ जी, माफ करना बहन जी, बाबू लियाकत ने कहा। इसकी आवाज ने जादू का असर किया। न सिर्फ ये कि खवातीन चुप हो गईं, बल्कि उन्होंने एक जानिब से मटकर हमें रास्ता भी दिया। एक बूढ़ी औरत ने हैरान होकर कहा, लियाकत बेटा तुम? हाँ माता जी, झगड़ा हो गया है, हमें इस तरफ से निकलना पड़ रहा है। आप घबराएं मत, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हम सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे पहुंचे, फिर एक दीवड़ी से होकर गली में निकल आए। ये निस्बतन कुशादा गली थी, बल्कि इसे सड़क कहना ज्यादा मुनासिब था। यहाँ एक तरफ दीवार के बिल्कुल साथ एक टैक्सी कार खड़ी थी। हम टैक्सी की तरफ लपके। मैंने देखा कार में एक शख्स पहले से मौजूद है। इसने हमें देखते ही अकबी दरवाजा खोल दिया। बाबू लियाकत मुझे लेकर कार में घुस गया। आ गई है? बाबू लियाकत ने ड्राइवर से मुबहम सा सवाल किया। हाँ जी, ड्राइवर ने कहा और एक झटके से टैक्सी आगे बढ़ा दी। अब मैंने गौर से देखा तो ड्राइवर के साथ भी एक दराज कद शख्स बैठा नजर आया। ये बाबू लियाकत का वही मुलाजिम था जिसने बैठक में मुझसे मुआवजा रखवाया था। ये एक कुशादा टैक्सी थी। छत काफी ऊंची थी, फिर भी दराज कद शख्स को गर्दन टेढ़ी करके बैठना पड़ रहा था। मैंने महसूस किया कि टैक्सी में भीनी भीनी सी खुशबू फैली हुई है। मालूम नहीं ये खुशबू कहाँ से उठ रही थी। अकब में अभी तक फायरिंग की आवाजें आ रही थी और पुलिस कार्स का सायरन मुसलसल शोर मचा रहा था। टैक्सी कार के ड्राइवर ने बड़ी मशाकी से 2-3 मोड़ काटे और कार को भगाकर बड़ी सड़क पर ले आया। कहाँ चलूं बाबूजी? कोठी चलो। ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। बाबू लियाकत बड़बड़ाया, बहुत बुरा हुआ। 2-3 आदमी तो यकीनी तौर पर मर गए। सुबह अखबारों ने अपने सफ़े काले कर देने। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, टैक्सी कार के ब्रेक चरचराए और वो एक झटके से रुक गई। एक मोटरसाइकिल सवार गाड़ी के सामने आके रुका था। ड्राइवर ने इसी के इशारे पर गाड़ी रोकी थी। मोटरसाइकिल सवार ने जैकेट पहन रखी थी और चेहरा मफलर में छुपा रखा था। जो ही वो मोटरसाइकिल से उतरकर तेजी से टैक्सी के करीब आया और टैक्सी में सर डालकर बाबू लियाकत से बोला, इस तरफ गड़बड़ है जी, एक जीप में 4-5 मुसल्ला आदमी मौजूद हैं, आती जाती हर गाड़ी का मुआयना कर रहे हैं।
बाबू लियाकत के होंठ तशवीशनाक अंदाज में सुकड़ गए। वो ड्राइवर से बोला, वापस चलो शकूर, स्टेशन की तरफ से निकलो और हमें फैक्ट्री पहुंचाओ। ड्राइवर शकूर ने मुस्तैदी से सर हिलाया और गाड़ी मोड़ ली। चंद छोटी छोटी गलियों और सड़कों से गुजरकर हम एक मेन रोड पर पहुंचे। फिर 10-15 मिनट के तेज रफ्तार सफर के बाद एक फैक्ट्री नुमा इमारत के सामने पहुंच गए। ये मज़ाफ़ाती इलाका था। इमारत अच्छे खासे रकबे पर थी। बैरूनी 4 दीवारी बुलंद थी। दाखिले के लिए एक बड़ा आहनी गेट था। टैक्सी ड्राइवर ने मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो चौकीदार ने गेट खोल दिया। गाड़ी अंदर जाकर गैराज में रुकी और इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि कार में एक 5वां शख्स भी मौजूद है। ये कार मुख्तसर डिक्की वाली थी। अकबी नशिस्त के पीछे थोड़ी सी जगह कोट की शक्ल दी गई थी। मैंने गर्दन मोड़कर इस मुख्तसर जगह में झांका और चौंक गया। भीनी भीनी खुशबू यहाँ से उठ रही थी। गैराज की मध्यम रोशनी में डिक्की के अंदर एक कयामत महवे ख्वाब थी। ये अरजमंद बानो थी। इसके सर पर चोट लगी थी और खून बह बहकर इसके निस्फ चेहरे को भिगो चुका था। अब आधा हुस्न लहू में डूबा था और आधा गैराज की रोशनी में दमक रहा था। इस मुख्तसर जगह में बहुस्न की मलका बड़े हतक आमेज अंदाज में मुड़ी तुड़ी पड़ी थी। यूं लगता था एक निहायत नफीस इस्तरी शुदा लिबास को शॉपिंग बैग में बांधकर रख दिया गया हो। बाबू लियाकत ने मुझे अरजमंद को घूरते देखा तो बोला, ये जीनों से गिरकर बेहोश हो गई थी। वहीं पड़ी रहती तो अब तक पार हो गई होती। शकूर और फरमान ने दिलेरी दिखाई और इसे निकाल लाए। टैक्सी से निकलते ही सबसे पहले बेहोश अरजमंद को डिक्की से निकाला गया। दराज कद फरमान अली ने इसे किसी गुड़िया की तरह कंधे पर डाला और ड्राइवर शकूर के हमरा अंदरूनी हिस्से में ले गया। एक नज़र फैक्ट्री का जायजा लेते ही मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ सेरामिक और ख़ास तौर पर टाइल साजी का काम होता है। एक जानिब बहुत बड़े शेड के नीचे नाकिस और टूटी फूटी टाइलों का बहुत बड़ा ढेर पड़ा था। रेल इंजन के बॉयलर जैसे बड़े बड़े आहनी सिलेंडर खुदकार चरखियों पर घूम रहे थे और इनके अंदर से कड़कड़ाहट की जोरदार आवाजें बुलंद हो रही थीं। जैसा कि बाद में पता चला, इन सिलेंडरों में मखसूस पत्थर और दीगर मसाला जात डालकर इन्हें दिन रात मुतहर्रिक रखा जाता है और यूं वो मटेरियल वजूद में आता है जिससे टाइल और ज़रूफ साजी होती है। इस बेपनाह शोर के दरमियान सफर करते हुए हम एक बहुत बड़े हॉल नुमा हिस्से में पहुंच गए। यहाँ फैक्ट्री की भट्टियों से निकलने वाला तैयार शुदा माल बड़ी एहतियात और तरतीब से जोड़ा गया था। हॉल में इतनी ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी नहायत दीदा ज़ेब मुनक्किश बर्तन अपनी कदर कीमत का एहसास दिला रहे थे और खूबसूरत टाइलें जगमगा रही थीं। हम एक आरास्ता दफ्तर में दाखिल हुए और इस दफ्तर में दाखिल होकर मुझे यकीन हो गया कि इस फैक्ट्री का मालिक बाबू लियाकत खुद है। दफ्तर की दीवारों पर खूबसूरत फोटोग्राफ आवेजा थे और मेज के एक कोने में कांग्रेस मुखालिफ पार्टी का झंडा नजर आ रहा था। बाबू लियाकत ने कहा, तुम यहाँ तसल्ली से बैठो, किसी भी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। दफ्तर का दरवाजा खुला छोड़कर वो बाहर निकल गया। मुझे यकीन था कि वो अरजमंद को देखने गया है। मुमकिन ऐसे होश में लाने के लिए किसी डॉक्टर को बुलाना पड़े। बोसीदा खेस अभी तक मेरे जिस्म पर था। इस खेस के नीचे ईस्टर्न हॉक के पंजों से तार तार होने वाला लिबास था और इस लिबास से नीचे गुरुद्वारे से मुस्तार लिया हुआ जूता था। अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं रह गया था कि 4 पहियों पर हरकत करने वाला क़यामत ख़ेज़ राज अपने जुलूम में अनगिनत हंगामों की परवरिश कर रहा है। मालूम नहीं चिट्टे पुल की हवेली से यहाँ पहुंचने वाले ट्रक के पीछे कौन कौन यहाँ पहुंच चुका था और कौन कौन पहुंचने वाला था। फिर मेरे ख्यालात का धारा अरजमंद बानो की तरफ बह निकला। इस दयारे गैर में मुझे सबसे पहले खुशामदीद कहने वाली वही थी। इसने पहले मुझे तशद्दुद की चक्की में पीसना चाहा था, फिर चाल खेली थी और मुझे तिवारी लाल की कोठी से फरार होने का मौका जानबूझ कर दिया था। कोठी के तहखाने में जो कुछ हुआ वो सब मंसूबे के मुताबिक था। जानबूझकर ऐसा तासुर दिया गया कि कोठी के सारे मकीन अचानक कहीं चले गए हैं। फिर नाश्ते के बहाने मेरे हाथ खोले गए। एक ऐसा गनमैन मेरे सर पर खड़ा किया गया जिसकी गन में असल के बजाय डमी गोलियां थीं। गनमैन ने मुझे मौका दिया कि मैं इसके हाथ से गन छीन लूं। ऐन मुमकिन था कि मैं इस पर फायर करता तो वो ड्रामेबाजी करता और झूठ मूठ जाबहक भी हो जाता। बहरहाल इसकी नौबत नहीं आई थी और मैं गनमैन के खून से हाथ रंगे बगैर तिवारी लाल की कोठी से बाहर निकल आया था। बादे अज़ा अगर स्टार होटल की छत पर जलाल से मेरा मार्का ना होता और मैं गन इस्तेमाल ना करता तो शायद मुझे खबर ही ना होती कि गन में गोलियां नहीं बल्कि पटाखे हैं। गन का ख्याल आते ही मेरा ध्यान इस माउजर की तरफ चला गया जो नेशनल रेस्टोरेंट की छत पर जलाल के हाथ से निकला था और अब मेरे लिबास के नीचे मौजूद था।
سابقہ تلخ تجربات کے پیش نظر میں نے ماؤزر نکال کر اچھی طرح چیک کیا اور دوبارہ قمیض کے نیچے رکھ لیا۔ میری رسٹ واچ 10 کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ صفدر اور زریگل سے جدا ہوئے مجھے 36 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں۔ معلوم نہیں وہ کس حال میں تھے۔ فرید کوٹ میں جو ابتری پھیلی ہوئی تھی اور جس طرح پراسرار لوگ ہر جگہ ٹکریں مارتے پھرتے تھے، اس کے پیش نظر یہ خطرہ بڑھتا جا رہا تھا کہ ٹرک زیادہ دیر تک متلاشی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکے گا۔ میں صفدر اور زریگل کو واضح ہدایت دے کر نہیں آیا تھا۔ انہیں جو کچھ کرنا تھا موقع کے لحاظ سے اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کرنا تھا۔ اگر وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مزاحمت کرتے، کچھ لوگوں کو مشین گن سے بھون ڈالتے، تو پھر ان کا اپنا زندہ بچنا بھی محال تھا۔ ہم اپنے ملک میں نہیں، دیار غیر میں تھے اور ہر طرف سے موت کے نرغے میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد بابو لیاقت واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی کی حالت تسلی بخش ہے۔ اس کی گہری بے ہوشی ٹوٹ گئی ہے اور جلدی وہ آنکھیں کھول دے گی۔ بابو لیاقت کا لب و لہجہ نرم اور دوستانہ رویہ تھا۔ وہ بات کرنے کا ڈھنگ جانتا تھا اور جب تک مخالف کو وہ قائل نہیں کر لیتا تھا بات آگے نہیں بڑھاتا تھا۔ اس نے کہا، عزیزم، یہ بات تو اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ جس طرح تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، اسی طرح اس لڑکی نے بھی مجھے جھوٹی کہانی سنائی جسے تم ارجمند کہتے رہے ہو۔ اور پھر تیسرے حضرت مسٹر ابراہیم آئے اور انہوں نے نہ جھوٹ بولا نہ سچ، سیدھے ماردھاڑ پر اتر آئے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ اس ٹرک کے لیے کیا جا رہا ہے جسے تم پاکستان سے ڈرائیو کر کے یہاں لائے ہو، اور اب تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تم بولتے جاؤ، میں اپنی رائے آخر میں دوں گا، میں بولا۔ وہ اپنے لمبوترے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، یہ بات بھی اب طے ہے کہ وہ کوئی معمولی ٹرک نہیں، اس میں بے حد قیمتی چیز لدی ہوئی ہے، اور اگر اس چیز کا شمار منشیات میں ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہیروئن ہو۔ وہ ایک لحظہ رک کر اس نے میری آنکھوں میں جھانکا جیسے اپنی بات کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہو۔ بے شک وہ چیز قیمتی ہے، لیکن منشیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی وہ کوئی ایسی شے ہے کہ اس کی نقل و حرکت مجرمانہ فعل سمجھی جائے۔ بابو لیاقت کی بڑی بڑی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر مجھے سگریٹ پیش کیا، اپنے ہاتھ سے دونوں سگریٹ سلگائے اور بولا، میرا خیال ہے جس طرح یہ ٹرک معمولی نہیں، اس طرح تم بھی وہ نہیں جو نظر آتے ہو۔ میری بیٹھک میں جب افراہیم ارجمند پر چیخ چنگاڑ رہا تھا تو اس کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ ارجمند سے کہہ رہا تھا کہ جیسے وہ حسانہ سمجھ رہی ہے، وہ حسانہ نہیں بلکہ جہانی استاد ہے۔ میں نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا، لیکن چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ وہ کوئی دبنگ قسم کا مار دھاڑ کرنے والا بندہ ہوگا، اور مار دھاڑ تو تم نے بھی اسٹار ہوٹل میں خوب کی ہے۔ وہ ایک بار پھر گفتگو روک کر میرا چہرہ تکنے لگا۔ میں اپنی جگہ خاموش بیٹھا تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں یہ تعارف والا معاملہ تم پہ چھوڑتا ہوں، لیکن اس موقع پر ایک بات تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں تہ دل سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور یہی سبب ہے کہ تمہیں کوریدنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس طرح ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، میرا خیال ہے ایک مخلص خیرخواہ سے بھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ بابو لیاقت کے چہرے پر ڈالی، اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ بابو لیاقت قابل بھروسہ شخص ہے، اور ایک حد تک اسے حقیقت بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگلے 15-20 منٹ تک ہمارے درمیان بہت اہم گفتگو ہوئی۔ میں نے نہ صرف اپنا ٹھیک ٹھاک تعارف کرا دیا، بلکہ بابو لیاقت کو یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان سے آنے والے ٹرک میں کچھ صندوق لدے ہیں جن میں قیمتی سامان اور نوادرات وغیرہ ہیں۔ میں نے روپے میں سے 4 آنے والی بات بتائی تھی۔ پھر بھی بابو لیاقت کی آنکھیں حیرت سے کشادہ نظر آنے لگیں۔ اس نے مجھ سے میرے ساتھیوں کے بارے میں تفصیلات پوچھیں اور یہ دریافت کیا کہ ہم کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں نے اسے تمام ضروری تفصیلات فراہم کر دیں، لیکن ٹرک کی صحیح لوکیشن کے بارے میں نہ میں نے بتایا اور نہ اس نے پوچھ کر شرمندگی مول لی۔ اسی دوران کسی ساتھ والے کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ آواز فاصلے سے آ رہی تھی لیکن پھر بھی پہچانی جا رہی تھی۔ یہ ارجمند بانو کی آواز تھی۔ وہ کسی جنگلی بلی کی طرح غرا رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ آؤ دیکھیں کیا ہے، بابو لیاقت نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ہم آگے پیچھے چلتے آفس سے نکلے اور آوازوں کی سمت آگے بڑھے۔ ایک بند کمرے کے سامنے رک کر بابو لیاقت نے خاص انداز میں دستک دی۔ یہ آہنی دروازہ تھا۔ دوسری طرف ایک قفل میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ آئیے بابو، ایک شخص نے نہایت ادب سے جھک کر کہا۔ اس شخص کو میں نے آواز سے پہچانا۔ یہ وہی موٹر سائیکل سوار تھا جس نے راستے میں ہماری ٹیکسی کار روک کر ہمیں مطلع کیا تھا کہ آگے گڑبڑ ہے۔ اس اطلاع کے بعد ہم کوٹھی جانے کے بجائے اس فیکٹری میں آ گئے تھے۔ اس شخص نے ابھی تک اپنے چہرے پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ یہ مفلر اس کے چہرے کو ذرا عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہو۔
میں نے قافیہ لگایا کہ اس شخص نے اپنی کسی بدنمائی کو پردے میں رکھنے کے لیے مفلر کا سہارا لیا ہے۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس شخص کا 3/4 چہرہ آگ میں بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ اب ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے کی واحد کھڑکی میں لوہے کی گرل لگی تھی۔ آوازیں اس کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں ارجمند کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، لہٰذا ایک نیم تاریک گوشے میں ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ بابو لیاقت نے میری حرکت دیکھ کر حیرت ظاہر کی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بابو لیاقت کھڑکی کے پاس پہنچا تو ارجمند لپک کر اس کے سامنے آئی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس چوڑی پٹی کو اس کی تھوڑی کے نیچے سے نکال کر گن پٹی کے قریب گرا دے دی گئی تھی۔ کچھ خون ارجمند کی جرسی پر بھی گرا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ تمتمایا نظر آتا تھا اور آنکھوں میں ہیجان خیز چمک تھی۔ وہ بولی، کہاں ہے وہ حرامی؟ اسے میرے سامنے لاؤ۔ میں اس کی بوٹیاں نہ نوچ لوں تو اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ کہاں ہے وہ گندی نالی کا کیڑا؟ یقیناً وہ اپنے شوہر نامدار کا ذکر خیر کر رہی تھی۔ وہی شوہر نامدار جسے چند ہفتے پہلے تک وہ آپ جناب کہہ کر بلاتی تھی اور بڑی ادا سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتی تھی۔ آج دولت کی دیوی نے ان دونوں کے شعلہ رنگ چہروں سے مصنوعی محبت کے نقاب نوچ لیے تھے اور وہ ایک دوسرے کے سر میں سرے بازار جوتے مار رہے تھے۔ پھر وہ براہ راست افراہیم کو للکارے دینے لگی۔ کہاں ہے کمینے؟ میرے سامنے آ، میں تجھے تیری مرگاندگی کی اوقات بتاؤں۔ نکال مجھے یہاں سے، نکال مجھے یہاں سے۔ پھر وہ افراہیم کو سیدھے سیدھے انگریزی میں گالیاں دینے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسی بیٹھک میں ہے جہاں افراہیم کے کارندوں سے اس کے کارندوں کی خونریز جھڑپ ہوئی تھی۔ اس حوالے سے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید افراہیم بھی یہی موجود ہے۔ جب وہ افراہیم کو للکار للکار کر تھک گئی اور بابو لیاقت نے اسے یقین دلایا کہ نہ افراہیم یہاں موجود ہے نہ ہی وہ اس کی بیٹھک ہے بلکہ جہاں وہ بے ہوش ہونے سے پہلے موجود تھی، تو اس کا جنون کسی حد تک کم ہو گیا۔ وہ بابو لیاقت سے پوچھنے لگی، اگر وہ کتا نہیں ہے یہاں تو پھر مجھے کس نے بند کیا ہے؟ بابو لیاقت نے بڑی ڈپلومیٹ آواز میں کہا، بات صرف اتنی ہے کہ اس دروازے کی چابی نہیں مل رہی، ورنہ آپ ہر طرح سے آزاد ہیں۔ ہم آپ کو بیٹھک سے بے ہوشی کی حالت میں لائے ہیں۔ آپ گر کر بے ہوش ہو گئی تھیں اور ہر کمرے میں فائرنگ ہو رہی تھی۔ آپ کو وہاں سے نہ نکالا جاتا تو شاید… تیواری صاحب کہاں ہیں؟ اور بلراج؟ لیاقت بابو بولا، بلراج کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن تیواری صاحب کو میرے سامنے گولی لگی تھی، پتہ نہیں بچتے بھی ہیں یا نہیں۔ ارجمند کے چہرے پر کوئی نیا تاثر نہیں ابھرا، جیسے تیواری کو گولی لگنے کی اطلاع اس کے لیے قطعی غیر اہم ہو۔ وہ کچھ دیر عجیب نظروں سے بابو لیاقت کو دیکھتی رہی، پھر بولی، مسٹر لیاقت، اگر تم مجھے ٹرک تک یا ٹرک والوں تک پہنچا سکو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دے سکتی ہوں، اور یہ کام کو ایسا مشکل بھی نہیں، تم بآسانی کر سکتے ہو۔ اس شہر میں ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو تمہارے ایک اشارے پر یہاں کا چپا چپا چھان سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے رجمن صاحبہ، آپ نے ٹرک کے بارے میں جو پہلی بات بتائی تھی وہ صحیح نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک ملازمہ کے قتل سے بہت آگے کا معاملہ ہے۔ شاید کوئی بہت قیمتی شے لدی ہوئی ہے ٹرک پر۔ ہاں، ایک قیمتی شے ہے۔ میں اس قیمتی شے تک پہنچنے کے لیے تمہیں منہ مانگا معاوضہ دے سکتی ہوں۔ تم جو رقم چاہو میں دینے کو تیار ہوں۔ سادہ کاغذ پر دستخط کروا لو، اسٹامپ لکھوا لو، کسی طرح کی بھی ضمانت لے لو۔ ہاں بس ایک بات ہے، ایک بار جب معاملہ طے ہو جائے تو پھر سب کچھ دیانت داری سے ہونا چاہیے، شروع سے آخر تک۔ بتاؤ اس کام کا کیا معاوضہ لوگے؟ وہ بابو لیاقت کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ بابو لیاقت ایک دیانت دار شخص ہے اور اگر ان دونوں کے درمیان کوئی بات طے ہو جائے تو پھر اس پر وہ جی جان سے عمل کرے گا۔ اب وہ اسے منہ مانگا معاوضہ دینے کا اعلان کر رہی تھی۔ ظاہر ہے اگر بابو لیاقت کی سوچ بہت آگے تک جاتی اور وہ اپنی طرف سے بہت بڑی چھلانگ لگا کر 50 لاکھ یا 1 کروڑ بھی مانگ لیتا تو ارجمند اسے بآسانی دے سکتی تھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ارجمند اپنے شوہر کو نیچا دکھانے اور حویلی سے برآمد ہونے والی دولت تک پہنچنے کے لیے ہر مطالبہ مان سکتی تھی۔ بابو لیاقت نے کہا، میڈم مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں اپنے قریبی ساتھی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں مسٹر لیاقت، ہاں یا نہ میں جواب دو، جو طے ہوگا ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ بولو کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ بولو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بابو لیاقت اس حریص عورت سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اس سے چمٹی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جنونی چمک تھی اور وہ سارے بیش قیمت خواب تھے جو وہ نہ جانے کب سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک ایسے ستون کے عقب میں کھڑا تھا جس کے بالائی سرے پر سنگل فیز کا 1 میٹر اور مین سوئچ تھا۔ یقینی بات تھی کہ یہ مین سوئچ فیکٹری کے اس حصے کو روشنی فراہم کرتا تھا۔ میری سمجھ میں فوری طور پر یہی بات آئی کہ بابو لیاقت کی جان چھڑانے کے لیے مین سوئچ آف کر دیا جائے۔
جو ہی میں نے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنایا، قریب و جوار تاریکی میں ڈوب گئے۔ بابو لیاقت کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ارجمند سے کہہ رہا تھا کہ لائٹ کا انتظام کر کے ابھی آتا ہے۔ ارجمند اسے پکارنے لگی، مسٹر لیاقت، لیاقت صاحب میری بات سنیں۔ بابو لیاقت سنی انسنی کرتا آہنی دروازے کی طرف لوٹ آیا۔ اسی دوران کہیں پاس ہی لالٹین کی مدھم روشنی چمکی۔ کوئی شخص مین سوئچ دیکھنے کے لیے ستون کی طرف آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ میں ستون کی اوٹ میں تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکا، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا۔ یہ وہی مفلر پوست شخص تھا جس نے ابھی میرے اور بابو لیاقت کے لیے آہنی دروازہ کھولا تھا۔ اس کا مفلر چہرے پر سے کچھ کھسکا ہوا تھا۔ لالٹین کی روشنی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے لالٹین کی روشنی دنیا کی کریہ ترین چیز پر پڑ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا۔ بائیں رخسار پر لوتھڑے سے لٹک رہے تھے اور اس رخسار میں سے دانت بالکل کسی مردے کے دانتوں کی طرح نظر آتے تھے۔ میں ٹھیک سے اندازہ نہیں کر سکا کہ لالٹین کی مدھم روشنی کے سبب مجھے اس کے چہرے کی خوفناکی کم محسوس ہو رہی تھی یا زیادہ۔ اچانک اس شخص کو ستون کے قریب میری موجودگی کا احساس ہو گیا۔ اس نے جلدی سے چہرے پر مفلر درست کیا اور مین سوئچ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 10 منٹ بعد فیکٹری کے آراستہ دفتر میں بابو لیاقت اور میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بابو لیاقت کہہ رہا تھا، ابھی گاندھی اسکوائر سے میری بیوی کا ٹیلی فون آیا ہے۔ لگتا ہے ASI بلراج کے مرنے سے شہر میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے ہندو سکھ فساد ہی ہو جائے۔ ہندو سکھ فساد؟ یہ سیاسی معاملہ کیسے بن گیا؟ افراہیم کے گنڈوں نے تو ارجمند بانو کے گنڈوں پر حملہ کیا تھا۔ دونوں طرف کے لوگوں کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ بابو لیاقت بولا، بس اتفاق ہی ہو گیا ہے۔ سابق ASI بلراج کا ملنا جلنا ایسے لوگوں سے تھا جو علیحدگی پسند سکھوں کو کچلنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ افراہیم جن گنڈوں کو لے کر میری بیٹھک پر حملہ آور ہوا تھا، ان کا گرتا دھرتا ایک سکھ پہلوان ڈنگا سنگھ ہے۔ اب جو بات پبلک تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ڈنگا سنگھ کے آدمیوں نے بلراج کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میری بیوی نے جو بات بتائی ہے اس کے مطابق اندرون شہر چند مشتعل ہندوؤں نے ایک سکھ کریانہ فروش کو چھرا گھونپ دیا ہے اور اس کے بعد پورے شہر میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ بلراج جیسے بدماش سے ہمدردی جتانے والوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ بدماش کا لفظ اس شخص کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ میں اس بدبخت کی پوری ہسٹری سے واقف ہوں۔ یہ پولیس سے نکالا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس نے ایک ملزم نارنگ کو مار مار کر جان سے مار ڈالا تھا اور بعد میں اس کی وکیل بہن رتنی کور کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور حوالات میں رکھ کر کئی روز اس سے منہ کالا کرتا رہا تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ شہر میں ایک دم جو کشیدگی پھیلی ہے اس کا ایک سبب یہ واقعہ بھی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہندوؤں نے سمجھا ہو بلراج کو نارنگ کا بدلہ لینے کے لیے قتل کیا گیا ہے۔ بہرطور جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ نارنگ اور اس کی وکیل بہن والا واقعہ اس سے پہلے بھی ارجمند کے گن مین کی زبانی میں سن چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا اس واقعے میں صداقت تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ بات کے بغیر بتنگڑ نہیں بنتا۔ میں نے بابو لیاقت سے پوچھا، اب کیا پروگرام ہے؟ وہ میرے سوال کی اہمیت اور گہرائی کو سمجھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں لہرانے لگیں اور کشادہ پیشانی شکن شکن ہو گئی۔ اپنی بات کو تولنے کے لیے اس نے قریباً نصف منٹ لیا اور بولا، یہ بات تو پتھر پر لکیر ہے بھاجی کہ جو ہی ہم نے ٹرک کو اس کی جگہ سے حرکت دی وہ پکڑا جائے گا۔ اس لحاظ سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک گاڑی یا کسی بڑے لوڈر کا انتظام کریں۔ اس لوڈر یا گاڑی کے ساتھ رات کی تاریکی میں ٹرک تک پہنچیں اور ٹرک کا سامان دوسری گاڑی میں منتقل کر لیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک سوچ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ جو کچھ آپ پاکستان سے لائے ہیں وہ پاکستان بحفاظت پہنچانے کا انتظام میں کروں گا، اور یہ سب کچھ ایسی خوش اسلوبی سے ہوگا کہ آپ فرید کوٹ کے اس خدمتگار کو مدتوں یاد رکھیں گے۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہی کریہ صورت شخص اندر آیا جس کی دید تھوڑی دیر پہلے میرے رونگٹے کھڑے کر چکی تھی۔ بابو لیاقت کے بالکل قریب پہنچ کر وہ ادب سے جھک گیا اور اس کے کان میں کوئی سرگوشی کرنے لگا۔ سرگوشی سننے کے بعد بابو لیاقت نے بڑی نرم آواز میں کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن صبح ہوتے ہی پہنچ جانا اور چابیاں فرمان علی کو دے جاؤ۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ یہ کہ مفلر پوش شخص جس کا نام پالا سنگھ تھا بابو لیاقت کے بہت قریب تھا۔ بابو لیاقت اس کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتا تھا اور پالا سنگھ بھی ہر جگہ روک ٹوک پہنچ جاتا تھا۔ بابو لیاقت نے کہا، پالا سنگھ کو بھی فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کہیں شہر میں فساد شروع نہ ہو جائے۔ بلراج کی خبر سن کر ہندو بہت بھڑکے ہوئے ہیں۔ اب کریانہ فروش کے قتل نے سکھوں کو بھی بھڑکا دیا ہے۔
پالا سنگھ کے اہل خانہ لاری اڈے کے قریب رہتے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ انہیں وہاں سے نکال کر قریبی گاؤں چھوڑائے. میں نے پوچھا اس شخص کے چہرے کو کیا ہوا؟ بابو لیاقت کے چہرے پر اداسی سی لہرا گئی. بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے ساتھ. 2.5-3 سال پہلے بڑا خوبرو نوجوان تھا. ہماری فیکٹری میں بھٹی پر مزدوری کرتا تھا، لیکن ڈیوٹی ٹائم کے بعد اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فیکٹری مزدور ہے. بڑا بنٹھن کر رہتا تھا. ایک دن بھٹی میں تیل کا کنستر گر گیا اور آگ بھڑک اٹھی. پالا سنگھ کا چہرہ جل کر کباب ہو گیا. یہ ایک بڑی سنگین حقیقت ہے کہ کسی خوبصورت انسان کا چہرہ بگڑ بھی جائے تو اس کا دل، اس کی خواہشات اور اس کے احساسات وہی رہتے ہیں. مجھے اس شخص پر بڑا ترس آتا ہے.